نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میں بیان کروں گا سنن وضو کے باقی مسائل۔ سوال کیا جاتا ہے اگر وضو میں نیت نہ کرے تو کیا حکم ہے؟ جواب میں اس کا جواب یہ ہے، اگر وضو کی نیت نہ کی، جیسے دریا میں گر گیا یا بارش میں کھڑا رہا اور تمام اعضائے وضو پر پانی بہہ گیا تو وضو ہو جائے گا، یعنی اس وضو سے نماز پڑھ لینا جائز ہے، لیکن وضو کا ثواب نہ ملے گا۔ سمجھ گئے؟ میرے ننھے منھے بچوں بچیوں دھیان سے سنو، نوجوان ساتھیوں دھیان سے سننا۔ سوال یوں ہے، وضو کی نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ جواب اس طرح سے دیا گیا، نیت کے معنی ارادہ کرنے کے ہیں۔ جب وضو کرنے لگے تو یہ ارادہ کرے کہ ناپاکی دور کرنے اور پاکی حاصل ہونے اور نماز جائز ہو جانے کے لیے وضو کرتا ہوں، وضو کرتی ہوں۔ بس یہ ارادہ اور خیال کر لینا ہی وضو کی نیت ہے۔ سمجھ میں آگے بات بچوں؟ آگے فرمایا، سوال کیا جاتا ہے، نیت کا زبان سے کہنا ضروری ہے یا نہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ جواب یوں ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں، ہاں کہہ لے تو کچھ مذائقہ بھی نہیں۔ سوال یہ ہے، وضو ہونے کی حالت میں نیا وضو کرے تو کیا نیت کرے؟ کیا نیت کرے؟ جواب یہ ہے، صرف یہ نیت کرے کہ وضو پر وضو کرنے کی فضیلت اور ثواب حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ میرے ننھے منھے بچے دھیان سے سنو، اور نوجوان ساتھی اور میرے محترم بزرگ اور دوستوں اور عورتیں بھی دھیان سے سنو۔ سوال یوں ہے، وضو میں بسم اللہ پوری پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ پوری پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ جواب یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھنا یا بسم اللہ العلی العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام یا بسم اللہ والحمد للہ تینوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ سوال یہ ہے، مسواک کرنا کیسا ہے؟ لوگ سوال کرتے ہیں مسواک کرنا کیسا ہے؟ نوجوان ساتھیوں سنو، لوگ سوال کرتے ہیں مسواک کرنا کیسا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ جواب یوں ہے، مسواک کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ مسواک کرنا سنت مؤکدہ ہے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے اور اس میں بہت فائدے ہیں، بہت فائدے ہیں۔ مسواک کسی
कड़वे दरख्त की, मिसवाक किसी कड़वे दरख्त की जड़ या लकड़ी की होनी चाहिए। मिसवाक किसी कड़वे दरख्त की जड़ या लकड़ी की होनी चाहिए, जैसे पीलू की जड़ या नीम की लकड़ी। मिसवाक एक बालिश्त से ज्यादा ना रखनी चाहिए, एक बालिश्त से ज्यादा ना रखें। धोकर मिसवाक करें, धोकर। लोग ऐसे ही लग जाते हैं, नहीं, पहले मिसवाक धो फिर मिसवाक करो। धोकर मिसवाक करें और धोकर रखे। अव्वल दाएं तरफ के दांतों में, फिर बाएं तरफ के दांतों में करनी चाहिए। 3 मर्तबा मिसवाक करना और हर मर्तबा नया पानी लेना चाहिए। हर मर्तबा नया पानी लेना चाहिए। नौजवान साथियों और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, ध्यान से सुनो। सवाल यूं है, गरारा करना गरगरा करना कैसा है? जवाब ये है, वजू और गुस्ल में गरगरा करना सुन्नत है। क्या है? सुन्नत है, लेकिन रोजे की हालत में ना करना चाहिए। दाहिने हाथ से कुल्ली करना चाहिए। रोजे की हालत में गरगरा ना करें और दाहिने हाथ से कुल्ली करना चाहिए। सवाल यह है, नाक में पानी डालने का क्या तरीका है? दाएं हाथ में पानी लेकर नाक से लगाए और नरम हड्डी तक पहुंचाए। समझिए, नरम हड्डी तक पानी पहुंचाए। समझ में आ गई बात? नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना है। इस तरह ना खींचे कि दिमाग में पानी चढ़ जाए। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, दोनों सुन्नतें मुअक्कदा हैं। कुल्ली करना और नाक में पानी डालना दोनों सुन्नतें मुअक्कदा हैं। ध्यान से सुनो बच्चों। सवाल ये है, दाढ़ी के किस हिस्से का खिलाल करना सुन्नत है? दाढ़ी के किस हिस्से का खिलाल करना सुन्नत है? जवाब ये है, दाढ़ी के नीचे और अंदर के बालों का खिलाल करना सुन्नत है, और जो बाल के चेहरे की तरफ, चेहरे की खाल से मुत्तसिल है, उन सब का धोना फर्ज है। सवाल ये है, उंगलियों का खिलाल किस तरह करना चाहिए? उंगलियों का खिलाल किस तरह करना चाहिए? जवाब ये है, हाथों की उंगलियों का खिलाल इस तरह करे कि एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में डालकर हिलाए, और पांव की उंगलियों का खिलाल बाएं हाथ की छंगलियां छोटी उंगली से करे। दाएं पांव की छंगलियां से शुरू करके बाएं पांव की छंगलियां पर
ختم کریں۔ سمجھ میں آ گئی؟ میرے ننھے منھے بچوں اور بچیوں، اس پر دھیان دو گے نا، بڑا ثواب ہوگا۔ سوال یہ ہے تمام سر کا مسح کس طرح کرنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے، دونوں ہاتھ پانی سے تر کر کے، دونوں ہاتھ پانی سے تر کر کے سر کے دونوں طرف پیشانی کے بالوں کی جگہ پر رکھو اور ہتھیلیوں کو انگلیوں سمیت گدی تک لے جاؤ اور پھر واپس لوٹاؤ۔ اس کا خیال رکھو کہ تمام سر پر ہاتھ پھر جائے۔ سمجھ میں آ گئی؟ میرے ننھے منھے بچے اور بچی، دھیان سے سنو۔ سوال یہ ہے، کانوں کی مسح کے لیے نیا پانی لینا چاہیے یا نہیں؟ جواب میں لکھا ہے نہیں، سر کے مسح کے لیے جو پانی لیا تھا وہی کافی ہے۔ اندر کانوں کا مسح شہادت کی انگلی سے کرنا چاہیے اور باہر کان کا مسح انگوٹھے سے کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آئی؟ نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے، اس سے بڑا فائدہ، وضو کے اندر نکھار پیدا ہوگا، ثواب بڑھ جائے گا۔ اس لیے فرض کے ساتھ ساتھ وضو کا بھی اہتمام، وضو میں سنت کو بھی دھیان رکھا جائے۔ نبی کے حکم پر چلیں گے نا، نبی کے حکم کو مان کر چلیں گے تو بے انتہا ثواب ہے۔ جو سنتیں ہیں اس کو دھیان کر کے عمل میں لائے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ دوستو، میرے آقا نے فرمایا ہے، عمل کرتے رہے تم سب اگر حکم پیغمبر پر، عمل کرتے رہے تم سب اگر حکم پیغمبر پر، تو مجھ سے جا ملو گے آخرت میں حوض کوثر۔ عمل کرتے رہے تم سب اگر حکم پیغمبر پر، عمل کرتے رہے، عمل کرتے رہے تم سب اگر حکم پیغمبر پر، حکم پیغمبر پر، تو مجھ سے جا ملو گے آخرت میں حوض کوثر پر، تو مجھ سے جا ملو گے آخرت میں حوض کوثر پر، تو مجھ سے جا ملو گے، تو مجھ سے